آج اسی بات کی ضرورت ہے. جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے؟ دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں. علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی. عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ. چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی. بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے. یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا. تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی. یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں. پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا. اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی. آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا. بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا. صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا. سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا. لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے. سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا. پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں. کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں. وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا. کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا. حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا. عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا. یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے. جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے. محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں. انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا. تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے. میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا. اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا. 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا. کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا. کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے. محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے. اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا.
آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے. آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی. ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ہم پریشان تھے ساتھی لوگ. ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں. اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو. وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک ڈال دی، تھوک دیا اس نے، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا. ان لوگوں نے وضو کیا. سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے. نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے، کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا. جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا. ان دو چیزوں پر ہمارا عمل ہے. اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے. عزیزان اکرامی، یہ کرامات کی دنیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے، سمندر کا پانی ہٹ جائے. یہ کرامات الگ ہیں. میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو، سامنے والے کا دل بدل جائے، اس کے دل میں انقلاب آ جائے. یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہاری کرامت. لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. عزیز